کہ جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور ان کا گوبر نجاست غلیظہ ہے۔ حلال جانور یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر بھی انسان کے پخانہ کی طرح ناپاک ہے، لیکن اگر گوبر کا اوپلا بنا لیا جائے اور اس اوپلے سے اگر کھانا بنایا جائے تو اس صورت میں اوپلے سے بننے والا کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اوپلا جل جائے اور راکھ بن جائے تو اگر اوپلے کی راکھ کپڑے پر لگ جائے یا پانی میں پڑ جائے تو اس سے کپڑا یا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوبر جب گیلا ہے تب ناپاک اور نجاست غلیظہ ہے، لیکن اگر وہ سوکھ جائے اور جل جائے تو اس صورت میں وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر اوپلے کی آگ ہاتھ پر لگتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر اوپلے میں اس کا بھورا بنا کر کوئی چیز اس میں گاڑے، کوئی چیز پکائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں لیپائی وغیرہ ہوتی تھی پہلے گوبر سے، تو اگر لیپائی کرنے کے بعد اگر وہ زمین سوکھ گئی اور آپ اس پر ننگے پاؤں چلتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ گوبر سوکھ چکا ہے، اور جب سوکھ گیا ہے تو اب اس پر چلنے کی وجہ سے آدمی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کے پاؤں میں اتنی زیادہ تری لگی ہوئی ہے، پانی لگا ہوا ہے کہ آپ ایک جگہ پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور پاؤں کے پانی کی وجہ سے وہ گوبر پھر سے گیلا ہو گیا، بالکل تازہ ہو گیا، اب وہ گوبر جہاں آپ کے پیر میں لگے گا تو پیر کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ گیلا پاؤں کے ساتھ آپ فرش پر چلے اور چلتے چلے گئے، گوبر آپ کے پاؤں میں نہیں لگا تو اس صورت میں آپ کا پاؤں ناپاک نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ گوبر جب تک گیلا ہے اور وہ آپ کے پاؤں پر لگتا ہے تب وہ نجاست غلیظہ ہے، جب تک وہ گیلا ہے تب تک اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو نجاست غلیظہ ہے، لیکن اگر گوبر سوکھ جا رہا ہے اور اس کو آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر اوپلا ہے، جل جائے، اس کی جو آگ اٹھتی ہے اس میں جو کھانا بنایا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر گوبر میں اس اوپلے میں اگر کوئی چیز گاڑ کر بنائی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جلنے کے بعد وہ بالکل پاک ہے اور اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پاک آدمی ناپاک کپڑا پہن لیتا ہے تو اس صورت میں وہ آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے، آدمی پاک ہے لیکن کپڑا اس کا ناپاک ہے، تو اگر ناپاک کپڑا کسی پاک آدمی نے پہن لیا تو آدمی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی ناپاک ہے اور کپڑا پاک ہے تو اگر ناپاک آدمی نے پاک کپڑا پہن لیا تو اس صورت میں وہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور کپڑے میں کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوتی، لیکن اس کپڑے کو اگر پہن لیتے ہیں تو غسل کے بعد پھر اس کپڑے کو پہننا پسند نہیں کرتے کہ شاید یہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا ہے تو اس کی ناپاکی اس کپڑے میں سرایت نہیں کرتی ہے۔ اگر ناپاک آدمی کوئی پاک کپڑا پہن لے گا تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنا ہے کہ اگر ناپاک آدمی پاک ہے اور کپڑے میں کوئی نجاست لگی ہے جو گیلی ہے اور وہ گیلی نجاست آدمی کے بدن پر لگ گئی تو جہاں پر وہ نجاست لگی ہے آدمی کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کے بدن پر کوئی نجاست لگی تھی،
کپڑا پاک تھا اور بدن سے نجاست نکل کر کپڑے پر لگ گئی تو کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر کپڑے میں کوئی نجاست نہیں لگی ہے یا نجاست تو لگی ہے لیکن نجاست سوکھ گئی ہے، اسی طریقے سے اگر آدمی کے بدن پر کوئی نجاست نہیں لگی یا نجاست لگی ہے لیکن سوکھ گئی ہے، تو اس صورت میں دوسری چیز میں یعنی آدمی ناپاک ہے تو کپڑا اگر پہن لے گا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کپڑا ناپاک ہے، آدمی پاک ہے، تو کپڑے میں اگر نجاست لگی ہے، نجاست سوکھ گئی ہے، تو اس صورت میں اگر پاک آدمی ناپاک کپڑا پہن لے گا تو وہ آدمی ناپاک نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں کہیں نجاست لگی ہو تو صرف اتنا حصہ ناپاک ہوگا، اس سے پورا انسان کا بدن ناپاک نہیں ہوا کرتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز پر غسل واجب کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، پانی آ گیا غسل واجب ہو گیا. تو دیکھیے کہ غسل واجب کب ہوتا ہے. غسل کا مطلب پورے بدن کو دھلنا. یہ نہانا جو پورے بدن کا ہے، غسل واجب ہوتا ہے دو صورتوں میں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی ہم بستری کرے، آدمی ہم بستری کرتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے. اگر آدمی ہم بستری کرتا ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، یعنی پورے بدن کو دھلنا واجب ہوتا ہے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ شہوت کے ساتھ انسان کے اندر سے منی نکلے، شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ انسان کے اندر سے منی نکلے تب آدمی ناپاک ہوتا ہے. ان دو صورتوں میں آدمی ناپاک ہوتا ہے، یعنی پورے بدن کو دھلنا واجب ہوتا ہے. ایک ہم بستری کرنے کی صورت میں اس میں منی نکلے یا نہ نکلے، اگر آدمی نے ہم بستری کر لی تو پورے بدن کو دھلنا واجب ہو گیا، غسل کرنا فرض ہو گیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم بستری تو نہیں کی لیکن خواب میں یا ایسے ہی بدن سے جوش کے ساتھ اگر منی نکلتی ہے تب غسل واجب ہوتا ہے، پورے بدن کو دھلنا واجب ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر معمولی سا پانی آتا ہے یا تو کھڑے ہو کر کوئی پیشاب کر لیتا ہے یا جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام صورتوں میں غسل واجب نہیں ہوتا، پورے بدن کو دھلنا واجب نہیں ہوتا. ہاں اتنا ہے کہ اگر کہیں پر بدن میں نجاست لگ جاتی ہے تو صرف آپ اتنے حصے کو دھل لیں گے تو آپ پھر سے پاک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر بدن سے پانی وغیرہ نکلتا ہے تو صرف وضو ٹوٹا کرتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ غسل واجب ہوگا تب جب آدمی ہم بستری کرے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بدن سے جوش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ منی باہر نکلے گی تب غسل واجب ہوگا. اور باقی کسی بھی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا، پورے بدن کو دھلنا واجب نہیں ہوا کرتا ہے. صرف اتنا ہوگا کہ اگر کہیں نجاست لگ جاتی ہے آپ اس کو دھل لیں گے تو آپ پھر سے پاک ہو جائیں گے. اب غسل کیسے کیا جائے؟ غسل میں تین چیزیں فرض ہیں. غسل میں تین چیزیں فرض ہیں، یعنی آدمی کے بدن سے اگر منی نکلے یا آدمی نے ہم بستری کر لی تو تین چیزیں فرض ہیں غسل میں، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالے، کلا کرے، اور اس طریقے سے کلا کرے کہ منہ کا کوئی بھی حصہ دھلنے سے باقی نہ رہ جائے. منہ میں اگر کوئی چیز سپاری وغیرہ پھنسی ہو یا کوئی کھانا وغیرہ پھنسا ہو تو جہاں تک ہو سکے اسے نکالنے کی کوشش کرے. اور دانت میں بہت اندر گھسا کے نکالنے میں دقت ہوتی، خون نکلنے لگتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. لیکن آسانی کے ساتھ اگر منہ میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اندر پھنسی ہوئی ہو تو آسانی کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو منہ میں پھنسی ہوئی چیز کو باہر نکال لیں. تو ایک مرتبہ کلی کرنا یعنی اندر کے منہ کے اندر کے تمام حصے کو دھلنا فرض ہے. اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی جو ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک دھلنا غسل میں فرض ہوا کرتا ہے. ناک میں اگر سوکھی ناک وغیرہ اگر لگی رہ گئی، آدمی ایسے ہی کلی کر لیا جیسے وضو میں عام طور پر کرتے ہیں، اور اگر پپڑی وغیرہ لگی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. غسل میں ضروری ہے کہ آپ پورے اچھی طریقے سے ناک کو صاف کر کے جو حصہ نرم ہوتا ہے وہاں تک پانی پہنچائیں. تو یہ دو فرض ہو گئے. اور تیسرا فرض ہے پورے بدن کو ایک مرتبہ دھلنا،
سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن تک، اندر باہر، کان تک، بڑری، ناک میں جو بھی حصہ ظاہر ہے ان تمام حصوں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، اور اس قدر پانی پہنچائے کہ کم از کم جسم کے ہر روئے سے 2 بوند پانی بہہ جائے، اتنا پانی بہائے کہ کم از کم جسم کے ہر روئے سے، ہر بال سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ غسل کیسے کرے؟ کہ غسل کرنے سے پہلے غسل کیسے کریں؟ جب آپ ناپاک ہو جائیں تو پہلے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھلے، دونوں ہاتھ کو اتنا دھلے، دھلنے کے بعد استنجا کریں، استنجا کی جگہ کو دھلے، نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو اتنی جگہ کو دھلے، پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں۔ مگر اس میں وضو میں کیا ہے کہ اگر کلی آپ دھیرے دھیرے کر لے رہے ہیں، ناک میں پانی دھیرے دھیرے ڈال لے رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن غسل میں چونکہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اچھی طریقے سے کلی کریں جس طرح میں نے بتایا ہے۔ تو پہلے ہاتھ دھلے، استنجا کی جگہ کو دھلیں، اور پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں، جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں اچھے سے منہ دھلیں اور ناک میں پانی ڈال لیں، سر دھلیں، ہاتھ دھلیں، مسح کریں۔ اور اگر آپ ٹائلس وغیرہ پر جہاں پانی بہہ جاتا ہو، ٹھہرتا نہ ہو، وہاں غسل کر رہے ہیں تو پاؤں کو بھی دھل لیں، اور اگر ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پانی بھرا ہوا ہے، آپ نہا رہے ہیں لیکن پانی پاؤں میں اچھا خاصا لگا رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، تو وہاں پاؤں کو نہ دھلیں، چونکہ دھلنا نہ دھلنا برابر ہے، تو اس کو غسل کے آخر میں دھل لیں۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں کہ پانی بہہ جا رہا ہے، غسل خانے میں کر رہے ہیں ٹائلس وغیرہ پہ، تو وہاں چونکہ پانی بہہ جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ پورا وضو کریں اور پاؤں کو بھی دھل لیں۔ اب وضو کرنے کے بعد پہلے سیدھے کاندھے پر پانی بہائیں، پھر الٹے کاندھے پر پانی بہائیں، اور پھر اس کے بعد سر سے پانی بہائیں۔ پہلے سیدھے کاندھے پر اس طرح پانی بہائیں کہ کاندھے سے لے کر نیچے تک پانی بہہ جائے، پھر الٹے کاندھے پر اس طرح پانی بہائیں کہ پورا اگل بغل پورا پانی بہہ جائے نیچے تک، پھر اس کے بعد سر سے پانی بہائیں۔ اور کیسے پانی بہائیں، کتنی مرتبہ، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، جب آپ کو یقین ہو کہ بدن کے ہر حصے سے پانی بہہ چکا ہے، ہر ذرے میں پانی پہنچ چکا ہے تو آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد غسل کرنے کے بعد اچھا غسل میں ایک چیز یہ دھیان رہے کہ اگر آپ غسل خانے کے اندر غسل کر رہے ہیں، کسی بند جگہ میں غسل کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر ننگے ہو کر نہاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رہے کہ اگر ننگے ہو کر نہائیں تو قبلہ کی طرف، کعبے کی طرف آپ کا منہ یا آپ کی پیٹھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اتر اور دکھن رخ کر کے نہائیں۔ اور اگر ننگے ہو کر نہیں نہاتے، آپ کا ستر بند ہے، تو آپ چاہے جدھر منہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ننگے ہو کر نہا رہے ہیں تو قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اتر اور دکھن ہو کر نہائیں۔ اور اگر کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہو، اسی کپڑے کو آپ پہن کر نہا رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کپڑے کو اتار دیں، ننگے ہو کر غسل کریں۔ اگر بند جگہ پر آپ غسل کر رہے ہیں اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ننگے ہو کر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور غسل کرنے کے بعد ایک چیز اور کہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آدمی غسل کرتا ہے اس کے بعد پھر وضو کرتا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ غسل کر لے رہے ہیں، ننگے ہو کر بھی کر لے رہے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پورا اچھے سے نہا لیا ہے، تو اب آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا غسل ہی آپ کے وضو کے لیے کافی ہے۔ آپ اسی غسل سے نماز روزہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، غسل کے ساتھ ساتھ آپ کا وضو بھی ادا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے، انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔